المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ ہم سب درس صحیح مسلم میں حاضر ہیں۔ کم و بیش 25 منٹ درس حدیث ہوتا ہے۔ خوش نصیب دور سے آ کر بھی سنتے ہیں۔ اللہ کریم دور سے آنے والے قریب سے آنے والے سبھی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور شریعت مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج جو ہم درس سنیں گے یہ دو بنیادی چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک تو نرمی کرنے پر اور دوسرا لعنت کرنے پر، کہ شریعت میں کب اجازت ہے کسی پر لعنت کی جائے اور کب اس کی ممانعت ہے۔ آئیے پہلے نرمی کے متعلق احادیث مبارکہ اور کچھ شرح سنتے ہیں۔ پہلی حدیث جو آج ہم سنیں گے صحیح مسلم سے، حدیث نمبر ہے 2592۔ اس حدیث کے راوی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا یا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ نرمی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ایک موقع پر اس سے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2593 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ تعالی رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ، کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ دیکھیں اگر آپ کسی اور طرف آپ کی توجہ رہے گی نا تو شاید آپ جو غلط سمجھ کے چلے جائیں، تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ 25 منٹ ہے، اگر آپ اپنا موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں بعد میں کر لیجئے گا، 25 منٹ تک آپ توجہ اپنی یہاں رکھیں۔ اب باتیں بھی کرنی ہے تو 25 منٹ کے بعد کر لیجئے گا۔ 2500 منٹ ہے اور مختصر وقت ہے، اگر اس میں بھی ہم جو ہے وہ توجہ کے ساتھ نہ سنیں اور پھر غور کرنا چاہیے کہ درس حدیث ہو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے، جب حدیث سنائی جاتی ہے، گویا کہ بندہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بندے کو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ آداب کیا ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پہ عطا نہیں کرتا۔
اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کو رفیق کہا گیا۔ رفیق کا مطلب آسانی پیدا کرنے والا، نرمی کرنے والا، مسہل، آسانی دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بندوں کو نرمی کا معاملہ برتاؤ کرتا ہے بندوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اوصاف ہیں اس کی جھلک بندے میں نظر آنی چاہیے، کہ جس طرح اللہ کریم نرمی پیدا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، وہ مسہل ہے، آسانی دینے والا ہے، وہ مسعر نہیں ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا۔ رب کریم آسانی پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آسانی پیدا کرنے والے بنیں۔ لوگوں کے کام میں روڑے اٹکانا، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنا، کسی کی نوکری میں رکاوٹ بن جانا، یا کسی کے رشتے میں رکاوٹ بن جانا، تو یہ سارے معاملات اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے، آسانیاں دینے والا ہے۔ وہ آسانی کرنے کو پسند کرتا ہے، نرمی دینے کو پسند کرتا ہے۔ تو نرمی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ سختی پر وہ بہت سارے کام نہیں ہو پاتے جو نرمی سے ہو جاتے ہیں، نرمی سے وہ کام ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، مشکلات کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم لوگوں کے لیے نرمی کا باعث بنتے ہیں؟ ہم مشکلات تو کھڑی نہیں کرتے لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے کاموں میں ہم ٹانگیں تو نہیں اڑاتے، یار اس کا یہ جو کام ہے نا، یہ کام اگر میں نے یوں سائن کر دیا نا تو یوں ہو جائے گا، اب یہ یوں سائن کر دیا، یوں کام ہو گیا ایک مسلمان کا، تو یہ ہے نرمی۔ اور اگر آپ نے اس کی فائل اٹکا کے رکھی ہوئی ہے، نہیں اس کو میں 10 چکر لگاؤں گا، تو یہ اب اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کام، کہ آپ کسی کو چکر لگوائیں، کسی کو تنگ کریں، تکلیف پیدا کریں، اس کے راستے میں روڑے اٹکا دیں، آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک بات کرنے سے، جائز سفارش کرنے سے اس کا کام ہو جائے گا، تو ہم کہیں نہیں، میں تو جائز کام ہو جانا تو دور کی بات ہے، میں تو روڑے اٹکاؤں گا اس کے کام میں تو کام ہونے نہیں دوں گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی سے انبن ہو جائے، وہ پھر کہتے ہیں تو کر کے بتا، میں ہوں یہاں پر، تو یہ کام کر کے بتا، میرے ہوتے ہوئے تو کیسے کر لے گا؟ یعنی نعوذ باللہ ایک مسلمان کو آسانی دینے کے بجائے اس کو تکلیف میں قصدن ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ایک تو ہے کہ ہم کسی کو فائدہ نہیں اگر پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ ایک بہت ہی اچھا قانون اور قاعدہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا ہے، راستے سے پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، کوئی اور رکاوٹ ہٹا دی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ تو پھر اس سے جو اوپر جا کے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہوگا اس کا کتنا ثواب ہوگا، بڑے بڑے کاموں میں نفع پہنچانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہم رکاوٹیں کھڑی کریں، مشکلات پیدا کریں، بلکہ اللہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسئلہ اور یہاں سن لیں، اللہ تعالیٰ کو یہ رفیق کہا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو وہی نام دیے جا سکتے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں، یا پھر ان ناموں پر ساری امت کا اجماع اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے موصوف کر سکتے ہیں، موسوم کر سکتے ہیں۔ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں رکھ سکتے اپنے پاس سے، اور ایسے لفظ سے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی جائز نہیں ہے جس میں کوئی غلط مطلب نکلتا ہو، جس نام کا کوئی غلط مطلب نکلتا ہو۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اس کے اچھے نام ہیں۔
جو قرآن میں آ گئے بالکل اچھے، حدیث میں آ گئے بالکل اچھے، جیسے 99 نام مشہور ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایسے تو بہت ہیں، اس سے زیادہ ہیں لیکن مشہور ہیں، حدیث پاک ہے، اور جو اس کو یاد کر لے گا اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو یاد کر لے گا اس کے لیے تو بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، یا حدیث پاک میں جو نام آ گئے ان سے۔ اچھا، وہ نام جس پر امت کا اتفاق ہو گیا، جیسے خدا فارسی کا لفظ ہے، قرآن میں یہ نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، لیکن چونکہ خدا کا لفظ ساری امت اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، تو ہم بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں تنکری اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں اسم کے طور پر، نیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو بھی نام آتے ہیں اور اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکلتا ہو تو وہ ہم بول سکتے ہیں۔ ہاں، کسی خوبی وصف کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے جب نام رکھنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ذوالفضل ہے، فضل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس کو رحیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کو عفو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پردے ڈالنے والا ہے، ستار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے، غفار کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور یہ صفت کے اعتبار سے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نام ذات کا، علم کے طور پہ، نام کے طور پہ، وہ تو ہر زبان میں جو اس نام ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر خوبی کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو نام دیا جائے گا، پھر وہی دیا جائے گا جو قرآن میں ہو یا حدیث پہ ہو یا پھر امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑی سی شاید مشکل تھی لیکن میں نے کوشش کی اس کو آسان کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا پرسنل ذاتی نام، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ تو جو ذاتی نام ہے، اگر کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ذاتی نام دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی غلط مطلب نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کسی بھی زبان میں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اوصاف اور صفات کے اعتبار سے صفاتی طور پہ نام دیا جائے پھر وہی نام بولا جائے گا جو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا پھر اس پہ امت کا اتفاق ہو گیا۔ چلے، یہ تو ہم نے نرمی کے حوالے سے سن لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو سجا دیتی ہے، جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے، اس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو نرمی جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، نرم انداز سے بات کی جائے، نرم رویہ رکھا جائے، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کی جائے، آسانی پیدا کی جائے، مشکلات پیدا نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لعنت کرنا کسی پر یہ جائز ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے لعنت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بڑا لعنتی ہے وہ، یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ملعون ہے، کبھی کہتے ہیں ملعون ہے، کبھی لعنتی کہیں گے، کبھی در پھٹے منہ، یہ بھی بولا جاتا ہے، پنجابی زبان کا لفظ یہ جملہ ہے، اور جو ہے وہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، بعض لغات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، پھٹے منہ کا مطلب ہوتا ہے لعنت ہو۔ اسی طرح سندھی والے تھک بجا کا لفظ شاید بولتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ مختلف انداز سے لعنت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ منہ سے نہیں بولتے، اشارہ کرتے ہیں، سمجھ کے آ گیا، یوں کر کے، کبھی یوں کر کے اور کبھی 5 انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی پر لعنت کرنا، سب سے پہلے تو لعنت کا مطلب سمجھ لے، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں کسی کے لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا اللہ نے اس کو ٹھکرا دیا، دور کر دیا اللہ نے اس کو۔ لعنت کا مطلب یہ ہے، اس کا کیا سمجھ آئی کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔
یہ تو غیب والی بات ہے، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں اللہ کے بتانے سے اس کے رسول کریم علیہ السلام جانتے ہیں، اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ بعض اولیاء کو نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے غیب کی بعض باتیں بتا دی جاتی ہیں، لیکن اصل میں غیب جاننے والی ذات رب کریم کی ہے۔ اب ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مردود کر دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا؟ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے حدیث سنتے ہیں اور لعنت کی اقسام اور لعنت کس وجہ سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2595۔ حدیث روایت کرنے والے ہیں حضرت عمران بن حسین۔ یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، اور بعض جگہ اس کا حسین بھی تلفظ آتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پہ سوار تھی، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعْنَتْهَا۔ اونٹنی نے کچھ جو ہے وہ اچھل کود کی، اس نے کچھ اس کو چلانا چاہا تو اس پہ لعنت کی، اس اونٹنی پر لعنت کی۔ جب فَسَمِعَ ذَلِكَ رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی وہ بات، اس عورت نے لعنت کی نا اونٹنی پر، حضور نے سن لی، تو جب سن لیا تو ارشاد فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فإنها ملعونہ، فرمایا جو کچھ اس اونٹنی پر سامان ہے اور یہ عورت ہے اس کو اس سے الگ کر لو، کیونکہ اس پر جو ہے وہ لعنت کر دی گئی ہے۔ ہم ایسی اونٹنی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، اور ایسی اونٹنی پہ سوار نہ ہوا جائے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لعنت بڑی سخت شے ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی تو ایسی عادت ہوتی ہے لعنت کرنے کی، کچھ دیر موبائل نہ چلے اس پہ لعنت کر دیں، ہینگ ہو جائے، بھائی ڈیٹا کم رکھو یا اسپیس زیادہ رکھو، کچھ تو کرو۔ تو بہرحال کبھی کوئی کام کر رہے ہو نہیں رہا، فائل بنائی ہم نے وہ پھر خراب ہو جائے، حساب کتاب آگے پیچھے ہو گیا، اکاؤنٹس کی جاب ہے، فائل باس مانگ رہا ہے تیار کر کے دو، اس میں وہ پھر بگڑ جاتی ہے، بناتے پھر بگڑ جاتی، وہ حسابی کتاب صحیح نہیں ہو رہا، آڈٹ کر رہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ دیر گزرتی ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں سمجھدار، تھوڑا گیپ لے لیتے ہیں، کافی چائے پی لیتے ہیں، تھوڑا واک کر لیتے ہیں، فریش کرتے ہیں خود کو، اس کے بعد دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو طریقے ان کو اختیار کرنا چاہیے، ایسے وقت میں درود شریف پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ میری مشکل دور فرما۔ ہم جو ہے وہ لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، سسٹم پہ لعنت، کمپیوٹر پہ لعنت، موبائل پہ لعنت، تو ایسی چیزوں کو تو دور کر دینا چاہیے پھر جس پہ لعنت کی ہے۔ تو بہرحال لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، لعنت جو ہے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایک کفر کی وجہ سے، دوسرا بدعت کی وجہ سے، تیسرا فسق و فجور یعنی گناہ کی وجہ سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے، اور پھر ان تینوں کے اعتبار سے آگے پھر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ لعنت جو کی جاتی ہے وہ 3 طرح سے کی جاتی ہے۔ پہلی لعنت یوں ہوتی ہے کہ کسی وصف عام کے ساتھ لعنت کی جائے، عام وصف کے ساتھ۔ مثلا وصف عام کے ساتھ لعنت کیسے ہوتی ہے؟ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یوں کہہ دیا، کافروں پر اللہ کی لعنت، مشرکوں پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ ہم نے کیا کیا؟ عام وصف پایا جاتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ لعنت کی، یہ لعنت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی کو ہم نے نام نہیں لیا، کسی کو متعین نہیں کیا، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح وصف خاص کے ساتھ کوئی خاص چیز ذکر کی جاتی ہے، کوئی خاص عیب ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لعنت کی جاتی ہے، جیسے ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، چوروں پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہم نے ایک خاص عیب کے ساتھ لعنت کی ہے۔ یہ دونوں طرح کی لعنت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ خاص وصف کے ساتھ کی جائے یا عام وصف کے ساتھ کی جائے، یہ لعنت کرنا جائز ہے۔ تیسری لعنت کی قسم ہوتی ہے لعنت شخصی۔
کسی شخص کو متعین کر کے نام لے کر، مثلاً ایک آدمی کا نام، عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں زید چلتا ہے، نام زید، اس سے کوئی خاص زید مراد نہیں ہے، ایک کامن مین، ٹھیک ہے، پرٹیکولر پرسن مراد نہیں ہے، متعین شخص مراد یہاں زید سے نہیں ہے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اگر زید کافر ہو یا بدعتی ہو یا پھر زید گناہ گار ہو، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید پر لعنت ہو، نام لے کے کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی یہودی ہے، اس کا بھی نام لے کے اس متعین یہودی پہ لعنت نہیں کر سکتے، کسی معین عیسائی پہ، مشرک پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ صرف ان کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے جن پر قرآن میں یا حدیث میں لعنت کی گئی ہے اور ان کا کافر ہو کے مرنا کنفرم ہے، جیسے فرعون، اس کا کافر ہو کے مرنا کنفرم ہے، قرآن نے فرمایا کہ کافر کا۔ ابو جہل کا کافر مرنا پکا ہے، کنفرم ہے، متواتر ہے۔ تو جب قرآن سے، حدیث سے جس بندے کا نام لے کر لعنت کر دی گئی، اس کا نام لے کر لعنت کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کافر بھی ہے، بدعتی بھی ہے، گناہ گار ہے، اس کا نام لے کر ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا پتہ چلا ہمیں؟ مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ یہ جو آج کل کسی پر لعنت کر دی جاتی ہے، یار وہ تو بڑا لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، تجھ پہ لعنت، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کا نام لے کر لعنت کی جاتی ہے، یاد رہے کہ لعنت بھی لوٹتی ہے۔ کسی کو لعنت کی نا، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لوٹے گی، جس نے کی ہے اسی پر لعنت پڑے گی۔ تو اس لیے کسی کو بھی لعنت نہ کی جائے، نام لے کر صرف ان لوگوں پر لعنت کی جا سکتی ہے جن کا کفر پہ مرنا یقینی ہو۔ اب ہم نے جو مثال دی ہے، مثلا ایک شخص ہے، زید نام کا شخص ہے، اس نے، وہ کافر ہے، اس کو لعنت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا مرنے سے پہلے یہ اپنا کفر چھوڑ دے، ایمان قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ اسی طرح کوئی بدعتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، مرنے سے پہلے ہدایت مل جائے، پھر فوت ہو جائے۔ اس طرح کوئی گناہ گار ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو یعنی اس کے اس عیب کا ہمیں یقینی پتہ نہیں ہے کہ یہ اسی عیب کے ساتھ مرے گا، یہ جائز ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس لیے لعنت بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس وقت تو وہ کافر ہی ہے نا، ہوتے ہیں بعض لوگ ڈاکٹر، سائنٹسٹ، اپنا دماغ چلاتے ہیں اسلام میں بھی۔ تو بھائی اسلام میں آپ اپنا دماغ نہ چلائیں، آپ اپنا دل چلائیں، بس جو کہہ دیا گیا حکم شریعت اس پہ عمل کریں۔ اپنا دماغ چلانے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شاہ صاحب مثال دیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس سے مسئلے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے اپنے پاس سے؟ یار مفتی صاحب نے نا یہ مسئلہ یوں بتایا تھا اور آج مجھے ایک اور مسئلہ پیش آیا ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، تو جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس کا ہوگا، اپنے پاس سے حکم نکال لیتے ہیں۔ تو عوام کو یہ کام کرنا جائز نہیں۔ اس کو ویسے تو فقہ کی زبان میں قیاس کرنا کہتے ہیں، تو قیاس کرنا عوام کا کام نہیں ہے۔ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پہ رکھ کے اس کا حکم نکالنا یہ عوام کا کام نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ورنہ پھر کیا کرتی ہے عوام؟ وہ ایک بندہ تو درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اس سے اترا نہیں جا رہا تھا، مجمع ہو گیا، ایک بندہ قریب سے گزرا، کیا ہوا؟ یار یہ اس کو اتارنا ہے، لیکن کیسے اتاریں سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک رسی لے آؤ۔ رسی لائی گئی، کہا اس کو پھینکتے ہیں، یہ باندھ لے گا، اس کو اتارتے ہیں۔ اچھا بھائی، رسی جو ہے نا وہ پھینکی، اس نے پکڑ لی جو درخت پہ تھا، اس نے باندھ لی رسی اپنے آپ کو۔ جب رسی کس کے باندھ لی تو یہ جو نیچے بندہ تھا اس نے زور مار کے جھٹکا مارا، اس کو نیچے گرا دیا، نیچے زمین پہ آیا، اوپر تو بچا ہوا تھا، زندہ تھا، نیچے آیا تو کام ہو گیا اس کو۔
دنیا سے رخصت ہو گیا وہ. لوگوں نے کہا تو نے بندہ مار دیا. کہتا ہے سمجھ نہیں آئی کیسے مر گیا. کل اسی طریقے سے یہی طریقہ تھا, میں نے کنویں سے بندہ نکالا ہے, وہ تو زندہ نکلا ہے. تو عوام جب ایک مسئلے پر دوسرے مسئلے کو رکھ کے حکم نکالتی ہے نا, تو ایسے خرابیاں لازم آتی. تو آپ اپنے پاس سے حکم نہیں نکالا کریں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب بعض لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر سائنٹسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنا دماغ چلاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس وقت تو وہ کافر ہے نا, دیکھو بھی مسلمان ہوتا ہے, مسلمان کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحمت نازل فرما, اس پہ سلامتی نازل فرما. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ آگے جا کے مسلمان کافر ہو جائے گا. تو پھر کافر جب تک کافر ہے اس کو لعنت کرو, جائز ہونی چاہیے. تو یہ عوام نے اپنے پاس سے نکالی بات, سمجھا نہیں کہ مطلب کیا ہے. بھائی مسلمان کے لیے جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اس پہ رحمت ہو, اللہ کی اس پر سلامتی ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اسے ایمان پر استقامت دے, اسے ایمان پر موت دے. ہم رحمت و سلامتی کی جو دعا دیتے ہیں یہ اس کے ایمان پر قائم رہنے کے لیے دعا دیتے ہیں. اب بتائیں جو لعنت کرتا ہے تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ جو لعنت کسی پہ کرے گا تو کیا چاہ رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ دماغ آپ نے جو چلایا ہے وہ غلط چلایا ہے. اس لیے کسی بھی شخص پر, کسی بھی متعین شخص پر ہم لعنت نہیں کر سکتے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں چوروں پہ اللہ کی لعنت ہو, ڈکیتوں پہ اللہ کی لعنت ہو, ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو, کافروں پر اور بدعتیوں پر, بدعقیدہ لوگوں پر, ٹھیک ہے, یوں کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل یا جس نے امام حسین کی قتل کا حکم دیا, اگر اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا تو اس پہ لعنت ہو. یعنی اس قدر کیودات بتاتے ہیں کہ کیودات لگا کے پھر لعنت کرو اس پہ بھی. کیوں؟ لعنت ایک بہت بڑی چیز ہے, اس لیے کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, نہ کسی چھوٹے پہ نہ کسی بڑے پہ, حتیٰ کہ بے جان چیز پہ بھی لعنت نہ کی جائے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. پہلے اس پہ لعنت کرتے ہیں پھر اس کو یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور مردود, پھر مردود کو استعمال بھی کر رہے ہیں. تو بھئی ایسا نہ کریں. اگر آپ کی عادت بن جائے گی نا کہ لعنت نہیں کرنی بے جان چیز کو, تو پھر انسان پہ بھی نہیں کریں گے. اگر بات بات پہ لعنت کرنے والی ہے, عادت ہے, تو آپ دیکھیں پھر آدمی مسلمانوں پہ بھی اور انسانوں پہ بھی لعنت کرے گا جب بے جانوں پہ دوسری چیزوں پہ کرتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ سچے آدمی کے لیے زیادہ لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے, یعنی متعین شخص کے علاوہ بھی, جیسے ظالموں پہ, کافروں پہ, یہ بھی کوئی تسبیح نہیں پڑھنی ہے اس کی بھی, کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو بہت لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو بہت اس کے احکام ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.